السلام علیکم۔ اگلے موڈیول پہ ہم بات کرتے ہیں کہ کون سے سوالات ہیں جو میں علماء کرام سے، مفتیان کرام سے پوچھنے چاہیے بلاک چین کے حوالے سے، کرپٹو کرنسی کے حوالے سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک عزیز میں، پاکستان میں جب سے کرپٹو کرنسی کا سلسلہ چلا ہے، ایک بحث چل نکلی ہے کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام، اس میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، بلاک چین حلال ہے یا حرام۔ کرپٹو کرنسیز میں بہت ساری کرپٹو کرنسیز ہیں اور لوگوں میں بڑی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے اسلامک بینکنگ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے اور لوگ چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی پیسہ لگائیں تو شریعت کے مطابق ہو۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گا۔ تقریباً 100 سال پہلے دہلی کے اندر اجلاس ہو رہا تھا مسلمانوں کا، اور اس میں مولانا عبدالحق حقانی صاحب مدعو تھے۔ بات ہو رہی تھی کہ نئے نئے کاغذی کرنسی نوٹ آئے تھے کہ ہم لوگوں کو، مسلمانوں کو درہم و دینار سے سوئچ کر کے، سکوں کے سے سوئچ کر کے کاغذی کرنسی نوٹ پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، کیا کاغذی کرنسی نوٹوں کا استعمال جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ خیر، مولانا عبدالحق حقانی صاحب تھے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے بولا، جلسے کے بیچ میں لوگ باتیں کر رہے تھے، بولا بھائی کھانے کا کیا انتظام ہے، کھانا کھلا دیجیے۔ لوگوں نے بولا مول صاحب چپ کر کے بیٹھے ہیں، ابھی اجلاس شروع ہوا ہے، ابھی چل رہا ہے۔ 10-15 منٹ بعد وہ پھر بول پڑے، پھر بول پڑے، پھر بول پڑے۔ تو جو منتظمین تھے وہ زچ ہو گئے، تو انہوں نے بولا کہ مولانا صاحب مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہاں پر امت کے زکوٰۃ کا مسئلہ حل کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں خیرات صدقہ کس طریقے سے ہوگا، عشر کا نظام کس طریقے سے ہوگا، نئی کرنسی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے، حلال ہے یا حرام ہے، اور آپ بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کر رہے ہیں کھانے کی۔ آپ کو اس بات سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ مالی معاملات مسلمانوں کے کس طریقے سے چلیں گے۔ تو انہوں نے بڑی اچھی بات بولی، انہوں نے بولا بھائیوں جو کرنا ہے کر لو، جو کہنا ہے کہہ لو، یہ کاغذی نوٹ آگے رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ فاسٹ فارورڈ 100 سال، اب آپ دیکھیں کہ کون سا ایسا شخص ہے اور کون سا ایسا مسلمان ہے جو کاغذی نوٹ کا استعمال نہ کرتا ہو۔ اور کاغذی نوٹ تو ہمارے پاس دنیا بھر کے اندر 2% بھی نہیں ہے، سارا پیسہ تو ڈیجیٹل کیش ہی ہے۔ یہی حساب کتاب آج کل ہمارے ساتھ بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسیز کا ہوا ہے۔ قصور اس میں علماء کرام کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، ہم نے صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ نہیں کیا اور صحیح طریقے سے سوال نہیں پوچھا۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، اگر آپ کسی عالم کے پاس جائیں اور سے کہیں کہ کسی شخص نے کسی کو 3 دفعے طلاق کہہ دی تو کیا طلاق واقع ہو گئی یا نہیں، تو بولیں گے ہو گئی۔ اب آپ اس کو اگلی انفارمیشن دیں کہ اس کی تو شادی ہی نہیں ہوئی، اب جب ضابطۂ شادی ہی نہیں ہوئی تو طلاق واقع بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح کا کھیل ہم لوگ یہاں پہ کرپٹو کرنسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہم جب جاتے ہیں علماء کرام کے پاس، ہم جا کے ان کو بولتے ہیں جی کرپٹو کرنسی سے شراب لی جا سکتی ہے۔ اب شراب کرپٹو کرنسی کیا کسی بھی کرنسی سے نہیں لی جا سکتی، وہ تو ہے ہی حرام، تو ظاہر بات ہے اس کے جواب میں وہ یہی بولیں گے۔ تو ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے اس ویڈیو کے اندر چھوٹے چھوٹے 10 سوالات رکھ دیے ہیں علماء کرام کے لیے، وہ آرام سے ٹائم لیں، اس کے اوپر بیٹھیں اور سوچیں، تاکہ ہم سب کو اس کے بارے میں گائیڈ کر سکیں۔ میں تو آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، میں تو مفتی نہیں ہوں، نہ میں عالم ہوں، نہ میرے پاس درس نظامی ہے، میں تو بلاک چین پڑھا ہوا ہے، مجھے بلاک چین آتا ہے، مجھے کرپٹوگرافی آتی ہے، مجھے کرپٹو کرنسیز کے بارے میں پتہ ہے، مجھے ٹوکنائز ایسیٹس کے بارے میں پتہ ہے۔ اس کی جو ٹیکنیکل ماہیت ہے، جو ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے، وہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں، اور یہ تمام چیزیں ہم جا کے علماء کرام کے پیش نظر رکھ سکتے ہیں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ وہ آگے ہمیں بتائیں کہ اس کا تو جواز کا فتویٰ دیں یا عدم جواز کا فتویٰ دیں، کسی بھی ایک طرف ہو جائیں تاکہ اس کنفیوژن کو دور کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے سوال ہیں جو ہم علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بارے میں مفتیان کرام اور علماء کرام ہماری رہنمائی فرمائیں تاکہ ہماری کنفیوژن دور ہو۔ پیسے زر کی شرعی تعریف کیا ہے؟ اسلامی نقطۂ نظر سے زر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے شروع کے لیکچر میں دیکھا بھی تھا کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی صاحب کس طریقے سے زر کو ڈیفائن کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ پوچھ لیں اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہاں سے وہ کلیئر ہو جائے گی۔ دوسرا سوال، زر اور کرنسی میں کیا فرق ہے؟ نمبر 3، زر کی تعریف قرآن و حدیث میں آتی ہے یا ائمہ کرام اور پہلے لوگوں کی رائے سے نتیجہ اخذ کیا گیا ہے؟ نمبر 4، بلاک چین رقوم کی منتقلی کا ایک عوامی کھاتہ یا ڈسٹریبیوٹڈ لیجر ہے، یہ بذات خود حلال ہے یا حرام؟ نمبر 5، کیا آپ کرپٹوگرافی، پیچیدہ ریاضی کے ذریعے ڈیجیٹل کرنسی، برقی پیسے کو ناجائز قرار دیں گے؟ نمبر 6، بٹ کوائن اور اس جیسی دوسری کرپٹو کرنسیز مثلا ایتھیریم، لائٹ کوائن، ریپل، سب بلاک چین اور کرپٹوگرافی کی مدد سے وجود میں آتی ہیں اور عوام میں تدریجاً مقبولیت پا رہی ہیں، کیا بذات خود ان میں کوئی شرعی قباحت ہے؟ نمبر 7، کچھ لوگ کرپٹو کرنسی کو ناجائز کاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت یا جرائم کی ادائیگی، ایسی صورت میں ان کا یہ مخصوص استعمال ناجائز ہوگا یا خود کرپٹو کرنسی ہی ناجائز ہو جائے گی؟ نمبر 8، اگر آپ لوگوں کی فلاح و بہبود اور لا علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے
کسی مبینہ نقصان کے پیش نظر کرپٹو کرنسی کو ناجائز قرار دے رہے ہیں فی الوقت، تو اس کی صراحت فرما دیں کہ ایسا عوام کے مفاد کی خاطر کیا جا رہا ہے، نہ کہ کرنسی بذات خود حرام ہو گئی۔ نمبر 9، 21ویں صدی بلا شبہ ایجادات اور نت نئی ٹیکنالوجی کی صدی ہے، اور ہمیں قرآن و سنت یا ائمہ کرام کے اقوال سے اس کی مثالیں نہیں ملتی، مثلاً واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، انٹرنیٹ، آن لائن بینکنگ وغیرہ وغیرہ۔ ایسی صورت میں نئی ٹیکنالوجی کے علم کا حصول کہ انہیں سمجھا جا سکے کہ وہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، جائز ہوگا یا ناجائز۔ اور آخری سوال، حکومتوں کی کرپشن، لوٹ مار اور بے راہ روی کی وجہ سے لوگوں کا مرکزی اداروں سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، ایسے میں وہ متبادل نظام کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ کرپٹو کرنسی اور بلاک چین وہ نظام مہیا کرتا ہے۔ دس از ایز کلوز ٹو اسلام ایز اٹ کین گیٹ۔ کیا ہم ظلم برداشت کرتے رہیں یا اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کسی اور نظام کی طرف مائل ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے، آپ ہمیں رہنمائی فرما دیجیے، بہت سو کا بھلا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔